تو یہ مولانا مظفر حسین صاحب خاندوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے. اس نے زندگی میں 7 مرتبہ حج کیا تھا، حج بیت اللہ پیدل. 7ویں حج میں پیدل گئے تھے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر نماز پڑھی، اور جا کر کیا کہ آپ کو پیٹ کی تکلیف ہو گئی، جلاب لگ گئے، انتقال فرما گئے. جنت البقیع میں اللہ نے ان کو قبر نصیب فرمائی. 7 مرتبہ پیدل گئے تھے اور آئے تھے حج بیت اللہ پر. تو یہ بزرگ ہندوستان میں ایک دفعہ پیدل جا رہے تھے. اس کی زندگی بھر کبھی سواری کو استعمال نہیں کیا، ہمیشہ پیدل. ہندوستان میں ایک دفعہ جا رہے تھے اپنے وطن میں، ایک مسجد دیکھی بڑی خوبصورت، لیکن نمازیوں سے خالی تھی، غیر آباد تھی. پوچھا یہ مسجد کس کی ہے؟ کہا کہ ایک خان صاحب کی ہے، نواب ہے، اور اصل میں خان ہے، پٹھان ہے، لیکن علاقے میں نواب ہے. انہوں نے جا کر کیا یہ مسجد بنوائی ہے، لیکن خود نماز نہیں پڑھتا. دوسرا یہ کہ شراب پیتا ہے. تیسرا یہ کہ ایک بازاری عورت کے ساتھ اس کا غلط تعلق ہے، اس کی آشنائی دوستی اس کے پاس ہر رات شام کو آتی ہے. چوتھا یہ کہ اس نے اپنی بیوی سے تعلق چھوڑ کر رکھا ہے. 12-13 سال ہو گئے اس کی شادی کو، لیکن کبھی بیوی کا منہ بھی نہیں دیکھا ہے، گھر نہیں جاتا، بلکہ اپنی بیٹھک میں رات کو سوتا ہے. وہ بازاری لڑکی آتی ہے اور اس کے ساتھ عیاشی کرتی. بزرگ نے کیا کہا چلتے ہیں تبلیغ کے لیے، اخلاص کا. جب بزرگ وہاں گئے تو کہا کہ نواب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. قادر جی کہتے ہیں کہا کہ نواب صاحب میں تو ایک درخواست لے کر آیا ہوں. نواب صاحب نے سمجھا کہ شاید کوئی نوکری ہے کوئی بیٹے کے لیے. کہا کہ نہیں کوئی نوکری نہیں ہے، تو آخرت کی درخواست لے کر آیا ہوں. کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ یہ مسجد آپ نے بنائی ہے یا آپ کے بزرگوں نے بنائی ہے، بڑی خوبصورت مسجد ہے، لیکن نمازیوں سے خالی ہے. اگر آپ ہمت کریں گے، نماز پڑھیں گے، نماز شروع کریں گے، تو انشاءاللہ مسجد آباد ہو جائے گی. آپ کے نہ آنے کی وجہ سے لوگ بھی نہیں آ رہے ہیں، آپ اگر چل پڑے تو مسجد آباد ہو جائے گی. اس نے کہا کہ حضرت جی ٹھیک ہے میں نماز شروع کرتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، فرمائش اگر تو پوری کر سکتا ہے. کون سی فرمائش؟ کہا کہ اگر آپ یہ فتویٰ دیتے کہ میں نماز تو پڑھوں گا لیکن بہرحال بغیر وضو کے پڑھتا ہوں. اگر آپ یہ فتویٰ دیتے کہ میں بغیر وضو کے پڑھا کروں تو پھر نماز شروع، مجھ سے وضو نہیں ہو سکتا. بزرگ نے فرمایا کہ بس فتویٰ دے دیا بغیر وضو کے پڑھو، لیکن پڑھو ضرور. مریدوں نے کہا شاگرد حضرت یہ کیا؟ کہا کہ انشاءاللہ آپ تسلی اللہ خیر فرمائیں گے. انشاءاللہ نواب صاحب نماز بھی پڑھیں گے، وضو بھی بنائیں گے، اللہ خیر فرمائیں گے. نواب صاحب کو اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے نماز پڑھو لیکن بغیر وضو کے پڑھو، آپ کو اجازت ہے، چھٹی ہے آپ وضو سے. نواب صاحب نے سوچا کہ آج تو پہلا دن ہے، آج تو مجھے شرم آتی ہے اللہ کے گھر سے کہ بغیر وضو کیا اور جا کر کیا ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جاؤں. مسجد سے مجھے حیا آتی ہے، آج تو وضو بناتا ہوں، غسل بھی کرتا ہوں، کل سے پھر بغیر وضو کے پڑھوں گا. حضرت نے اجازت دے دی، چھٹی دے دی. نواب صاحب نے غسل کیا، جا کر کیا وضو بنایا، پیشے کی نماز زور کی نماز باوضو پڑھی، پھر اسی وضو کے ساتھ جا کر کیا ہے کہ عصر پڑھی، پھر اسی وضو کے ساتھ مغرب شام پڑھی، پھر اسی وضو کے ساتھ عشاء پڑھی، خفتن پڑھی. بزرگ پیچھے بیٹھے ہیں دعا کرے یا اللہ جہاں تک میرا کام تھا کہ ایک بے نمازی کو یا اللہ میں نے وضو کرایا، غسل کرایا، آپ کے گھر تک پہنچایا، اللہ کی ہدایت آپ کے ہاتھ میں ہے، اللہ اس کو ہدایت دینا آپ کا کام ہے، اللہ اس کو ہدایت فرما، اللہ ہدایت فرما. بس دعا لگ گئی. نواب صاحب جب مسجد سے نکلے عشاء کے بعد اپنے حجرے میں کمرے میں گئے. وہ رنڈی جو تھی وہ بازاری اور پہلے سے بیٹھی ہوئی ہے. کہا کہ بی بی جاؤ، اب میں تبدیل ہو چکا ہوں، اب میں پرانا نواب نہیں، اب میں نمازی نواب ہوں، اب میں نماز پڑھوں گا پابندی کے ساتھ، اور نماز بے حیائی کی باتوں سے روکتی ہے. جاؤ اگر پیچھے کوئی بقایا مجھ سے لے لو، پیچھے کوئی پیسے رہتے ہیں، اور آئندہ میرے ساتھ آپ کا تعلق ختم ہے، میرے پاس نہیں آنا ہے. اب میں اللہ والا بن گیا، نمازی بن گیا. کہا کہ شراب سے میں توبہ کرتا ہوں، اس لیے کہ نمازی آدمی شراب بھی نہیں پی سکتا، نماز شراب سے بھی روکتی ہے، اور جا کر کے غلط کاموں سے بھی نماز روک دیتی ہے. کہا کہ بی بی جا، اشنا عورت سے کہا آئندہ نہیں آنا ہے. شراب سے بھی توبہ کی، اور اس بے حیا عورت کی دوستی سے بھی توبہ کی. اپنے نوکر سے کہا میرا بستر اٹھا کر گھر لے جاؤ. 12-13 سال کے بعد گھر میں گئے تھے. جب پہلی نگاہ اپنی بیوی پر پڑی تو اس پر عاشق ہو گئے. وہ دعا لگ گئی تھی، عاشق ہو گئے، بیوی کے قدموں میں بیٹھ گئے کہ بیوی خدا کے لیے مجھے معاف کر، میں نے آپ کے حقوق ادا نہیں کیے. کہا کہ بس میں نے آپ کو معاف کر دیا. تو کہا کہ وہ نواب صاحب ایسی تبدیل ہو گئے، وہ نواب صاحب اتنے نیک ہو گئے، ہر نماز باوضو اور باجماعت کہ 25 سال تک اس نے نماز باجماعت پڑھی، اور 25 سال تک اس کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ کبھی اس نے نہیں چھوڑی. ہر نماز 25 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ اس نے پڑھی. اور یہ کہ 25 سال تک اس نواب صاحب سے تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. جب اللہ پاک مہربانی پر آ جائے تو پھر اس طریقے سے جا کر کے اللہ پاک بندے کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. کہاں وہ نواب اور کہاں جا کر کے آئے کہ اس لیے فرماتی ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. جس کو اللہ پاک ہدایت دینا چاہے تو پھر اس طریقے سے اللہ پاک جا کر اس کو ایسے راستے پر لگا دیتے ہیں.
شمس افغانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، پورے پاکستان کے سب سے بڑے عالم تھے، مفسر تھے، محدث تھے، محقق تھے. ایک زمانے میں بہاولپور یونیورسٹی جا کر عباسیہ یونیورسٹی ان کے وائس چانسلر بھی رہے ہیں، شیخ التفسیر بھی رہے ہیں. مولانا شمس صاحب افغانی صدر کے تھے، رحمان خود دے کے تھے. ان کو سرگودا میں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے جا کر دعوت دی. ایک مفتی محمد شفیع صاحب کراچی کے ہیں، ایک سرگودا میں گزرے ہیں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس نے کہا کہ حضرت جی آپ ہمارے لیے بخاری شریف پڑھائیں مدرسے میں. حضرت نے کہا کہ میں تو پورا سال نہیں پڑھا سکتا، ہاں چونکہ آپ نے اشتہار دیا ہے، میرا نام بھی دیا اشتہار میں، تو میں 1 مہینہ پڑھاؤں گا. تو حضرت کو جب وہاں گئے تو پہلے سے جا کر کیا ہے کہ انہوں نے حضرت کے لیے رہائش کا انتظام کیا تھا. باہر شہر سے باہر ایک کھوٹی، ایک بنگلہ، اس کے لیے جا کر کیا ہے انہوں نے جا کر اس کا انتظام کیا تھا کہ حضرت کیونکہ بہت بڑے بزرگ ہے، بڑی ہستی ہے، تو وہ شہر سے باہر جا کر کے ایک بنگلے میں رہیں گے، ان کی رہائش وہیں. حضرت جب مدرسے میں گئے تو پہلا سوال یہ پوچھا میرے رہائش کدھر ہوگی؟ کہا کہ جی آپ کے لیے ایک بڑے بنگلے کا انتظام کیا ہے. حضرت مسکرائے کہ وہاں مسجد ہے؟ کہا کہ جی بنگلوں کے بیچ میں مسجد کدھر ہوتی ہے؟ تو پھر کہا ہے نماز کیسے پڑھیں گے؟ کہا کہ جی وہاں 2-4 طالب علم ہوں گے، ان کے ساتھ نماز با جماعت اپنے مکان میں بنگلے میں نماز با جماعت ہوگی. فرمایا کہ نہیں، بلکہ ایسا کر لیں کہ یہاں مدرسے میں جو مسجد کے ساتھ جامع مسجد کا چھوٹا حجرہ ہے تو وہ میرے لیے خالی کر دو. تکلیف تو مجھے ہوگی، سہولیات اس میں نہیں ہے، آسائش اس میں نہیں ہے، لیکن مجھے یہاں پر نماز با جماعت ملے گی مسجد میں عام لوگوں کے ساتھ، یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے. تو کیسے مبارک لوگ تھے کہ اس نے جا کر اپنی آسائش کو، آرام کو چھوڑا، وہاں بنگلہ چھوڑا، لیکن نماز با جماعت کو اس سے ترک نہیں کیا کہ میں نماز با جماعت مسجد میں پڑھوں گا، اور مسجد کے ساتھ ایک چھوٹے سے حجرے پر اسے قناعت کی. تو یہ حضرت افغانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ ایک خادم ہوتے تھے، وہ بوڑھا تھا. ایک دفعہ جا کر کیا ہے کہ بزرگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت جی آپ تو بوڑھے ہیں، بزرگ ہے. حضرت افغانی صاحب سے پوچھا اور آپ کا خادم بوڑھا ہے تو یہ بیچارہ کیا آپ کی خدمت کر سکتا ہے؟ آپ اپنے ساتھ کسی نوجوان لڑکے کو کیوں نہیں رکھتے خدمت کے لیے؟ حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا. فرمایا کہ چونکہ اکثر میں جلسوں پہ جاتا ہوں، ختم بخاری پر لوگ مجھے بلاتے ہیں تو تقریر پہ جا کر 12-1 بجے تک تقریریں ہوتی ہیں، بیان ہوتے ہیں. صبح تہجد کے لیے اٹھنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ جب بندہ دیر سے سو جائے تو پھر آنکھ ٹائم پر کھلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بوڑھا جو میرا خادم ہے یہ نماز با جماعت خاص کر تہجد کا بڑا پابند ہے، تو وہ تہجد کے لیے اٹھ جاتا ہے اور مجھے بھی اٹھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں اپنی خدمت خود کرتا ہوں، اس بزرگ سے خدمت نہیں لے سکتا. بوڑھا ہے، مجھ سے عمر میں زیادہ ہے، لیکن اس بزرگ کو، بوڑھے خادم کو میں نے اس لیے اپنے پاس رکھا ہے کہ مجھے تہجد کی نماز کے لیے بیدار اٹھاتا ہے. کیسے مبارک لوگ تھے کہ جا کر فرض تو جماعت تو دور کی بات ہے، تہجد تک جا کر کیا وہ قضا نہیں کر رہے ہیں. ہمارے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا. حضرت جی فرمایا اللہ نے کیا سلوک فرمایا؟ کہا کہ اللہ نے مغفرت فرمائی. کہا کہ کس عمل پر؟ کہا کہ اس عمل پر کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ رات کو جو 2-4 رکعتیں تہجد کی پڑھتے، تہجد کی رکعتیں 8 رکعتیں جو سنت سے ثابت ہیں. عموماً رسول پاک 8 پڑھتے تھے، آگے پیچھے بھی بندہ کر سکتا ہے، اوپر بھی پڑھ سکتا ہے، کم بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن تہجد کی رکعتیں 8 ہیں. تو کہا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تہجد کی نماز کی برکت سے آپ کی مغفرت کرتا ہوں. کہا کہ خدا کی قسم مجھے کوئی عمر، حضرت جنید بغدادی نے فرمایا خواب میں کہ مجھے کوئی اور بڑا عمل کام نہیں آیا، اگر کام آئے تو تہجد کیجئے. جو چند ایک چھوٹی رکعتیں پڑھ رہا تھا وہ کام آ گئی. اس لیے حضور نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم. لوگوں امت سے فرما رہے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھا کرو کہ تم سے جو پہلے نیک لوگ گزرے ہیں، پہلی امتوں کے نیک لوگ، وہ بھی تہجد پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ تہجد کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ پاک بغیر حساب کتاب کی اس کو جنت دیں گے. ہمارے پیرانی پیر صاحب ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے میں جا کر کیا ہے کہ عراق کے بادشاہ سلطان سنجر نے آپ کو خط لکھا کہ حضرت جی آپ کی خانقاہ، مہمان، مریدوں کے اخراجات، مصارف بہت زیادہ ہیں، میں آپ کو نیمروز کا علاقہ فی سبیل اللہ میں دیتا ہوں، بڑا علاقہ ہے نیمروز، آپ قبول فرمائیں. حضرت جی آپ کو میں اپنی طرف سے تحفہ دیتا ہوں، نیمروز کا علاقہ جائیداد جاگیر دیتا ہوں. حضرت نے خط کا جواب دیا، یہ شعر لکھا چو چھتر سنجرے رخ بختم سیاہ باد در دل اگر ہوس بود ملک سنجرم زانگا کی یافتم خبر ملک نیم شب ماں ملک نیم روز بیک جون میں خرم. او بادشاہ سنجر سنے، اگر تمہاری جائیداد، ان زمینوں اور اس جاگیر کے بارے میں میرے دل میں کوئی لالچ ہو، اللہ رب العالمین میرے اس نورانی چہرے کو کالا اور سیاہ بنائے. جب سے آدھی رات تہجد کی نماز کا لطف مجھے نصیب ہو چکا ہے
تم تو مفت میں دینا چاہتے ہیں یہ زمین، یہ جائیداد، یہ جاگیر تمہارا احسان ہوگا، واللہ اگر ایک جو کی قیمت میں بھی دینا چاہے میں لینے کے تیار نہ ہوں، میرے سارے مصارف اور سارے کام اللہ رب العزت خزانوں سے پورا فرما دیتے۔ وہ جائیداد واپس، وہ جاگیر نیمروز علاقہ واپس کر دیا۔ ہندوستان کے علی گڑھ کے نواب وقار الملک گزرے ہیں، بہت بڑے نواب تھے۔ ایک دفتر میں ان کی ملازمت تھی، انگریز کا زمانہ تھا، انگریز افسر آیا، کدھر گئے؟ کہا کہ مسجد میں گئے۔ جب نواب وقار الملک واپس آ گئے تو انگریز نے کہا کہ نواب صاحب آپ نماز نہ پڑھے۔ نواب صاحب نے کہا کہ میں انشاءاللہ نماز بھی پڑھوں گا اور ڈیوٹی بھی 100% جا کر کیا ہے ادا کرتا رہوں گا، اور مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ جس نوکری میں میں نماز نہیں پڑھ سکتا اس نوکری کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، فوراً استعفیٰ دے دیا۔ کیسے نیک لوگ تھے، کیسے قربانی ہوا ایک نماز کی خاطر۔ انگریز نے اعتراض کیا کہ نواب صاحب نماز مت پڑھیں، فرمایا کہ نماز ضرور پڑھوں گا، اور مسلمان نماز ضرور پڑھتا ہے، جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا وہ صحیح معنی میں مسلمان ہے ہی نہیں۔ اور جس نوکری میں میں نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس نوکری سے میں استعفیٰ دیتا ہوں، فوراً استعفیٰ دے دیا، اور جا کر اللہ پاک نے اس سے بڑی نوکری دے دی، وہاں حیدرآباد دکن میں۔ کیسی مبارک لوگ گزرے ہیں کہ جا کر کیا کہ ایک نوکری کے لیے جا کر نماز کے لیے اس نے نوکری چھوڑ دی۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا حکیم الامت مولانا شرف علی صفتانی رحمۃ اللہ کے خلیفہ گزرے ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ نواب مرشد الملک رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ یونیورسٹی کے سیکرٹری تھے، تو انگریز وائسرا ہندوستان پر جو انگریز حکمران تھا، تو علی گڑھ یونیورسٹی کے لیے کالج کے لیے حکومت کے پاس وائسرا کے پاس نواب مرشد الملک گئے کوئی فنڈ وغیرہ منظور کرانے کے لیے۔ وائسرا ابھی تک جا کر کیا ہے کہ گھر میں ہے، بنگلے میں ہے۔ یہ لوگ بیٹھ جا کر وائسرا کی بیٹھک میں جا کر تو بیٹھے ہیں انتظار میں، حتیٰ کہ مغرب کا ٹائم ہو گیا۔ آپ کے ساتھ کچھ اور وکیل بھی تھے، پروفیسر بھی تھے نواب مرشد الملک کے ساتھ۔ تو نواب صاحب نے فوراً وہاں پر جا کر کیا ہے کہ چمن میں گراؤنڈ میں جا کر کیا ہے کہ نماز شروع کی۔ اوپر سے وائسرا نکلا، انگریز نکلا، اس کے ہاتھ میں سگریٹ ہے، اور ایسا جا کر چمن میں جا کر کیا ہو، پارک میں جا کر کیا ہو، میدان میں ٹہل رہا ہے۔ نواب صاحب کے ساتھ جو ساتھی تھے، پروفیسر تھے، وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ وائسرا صاحب ہم معافی مانگتے ہیں کہ یہ جو ہمارے نواب صاحب مسلموں جو نماز پڑھتے ہیں یہ اچھا کام نہیں کرتے آپ کے بنگلے میں، دیکھیں ہم نہیں پڑھتے، یہ غلطی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور جا کر ہم معذرت کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام نہیں کرتے کہ آپ کے بنگلے میں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، دیکھیں آپ نماز کے قائل نہیں ہیں تو اس کو نماز یہاں پر نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ انگریز خاموش تھا، وائسرا۔ جب نواب صاحب نے نماز مکمل کی تو انگریز سے ملے، انگریز نے کہا شاباش ہو آپ پر نواب صاحب، آفرین ہے آپ پر کہ آپ نے اپنے مذہب کا پاس رکھا، کہ آپ کے مذہب میں نماز ہے تو آپ نے نماز پڑھ لی، اپنی ڈیوٹی پوری کی، اور کہا یہ تمہارے جو ساتھی پروفیسر ہیں، وکیل، یہ منافق ہیں، ان کو اپنے ساتھ مت رکھو، یہ آپ عبادت کر رہے ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم معذرت کر رہے ہیں، معذرت خواہ کی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں۔ باقاعدہ جا کر نواب صاحب کو جا کر اس سے شاباش دی اور داد دی کہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں کہ آپ نے اللہ کی عبادت کی، اور وہ میرے مکان پر، میرے بنگلے پر کی، شاید آپ کی عبادت سے اللہ پاک میرے بنگلے میں بھی برکت نصیب فرمائے، اور تمہارے ساتھی منافق ہے۔ تو یہ لوگ تھے کہ جا کر کیا ہے کہ وہ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان جا کر نماز کی برکت سے اللہ سے مانگتے تھے، اور آج مسلمان جا کر کیا ہے کہ نماز سے جا کر کتراتے ہیں، نماز ان کے لیے بوجھ ہے، کپڑے ناپاک ہیں، وضو نہیں بناتے، وضو نہیں سکھاتے، استنجا نہیں کرتے، اور جا کر کیا ہے کہ اسلام کا دعویٰ ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 بندوں کو اللہ پاک ڈبل اجر دیتے ہیں۔ ایک تو وہ بندہ کہ جو الوضو علی المکارہ، جو دل ناگواری کی حالت میں وضو بنا رہے ہیں، مثلا سخت ٹھنڈ ہے، ٹھنڈا پانی ہے، پھر بھی وہ وضو مکمل بنائے، اس کو اللہ پاک اجر بھی دیتے ہیں، اللہ پاک گناہ بھی معاف فرماتے ہیں۔ نمبر 2 وہ انتظار الصلاۃ، ایک نماز کے بعد، جماعت کے بعد دوسری جماعت کا انتظار کرنا، خواہ گھر میں ہے، دفتر میں ہے، بازار میں ہے، دن مسجد میں لگا ہوا ہے، اس پر اللہ پاک اجر بھی دیتے ہیں اور جا کر گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور نمبر 3 وکثرۃ الخطا الی المساجد، مساجد کی طرف زیادہ آنا جانا، کہ ایک نماز کے لیے گئے پھر واپس، پھر دوسری نماز کے لیے آنے جانے پر اللہ گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں، درجات بھی بلند۔ آج مسلمان مسجد میں جانا عیب سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ مسلمان کی عزت کی چیز ہے مسجد سے تعلق رکھنا، اور جس آدمی کا مسجد کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اللہ پاک اس پر راضی ہوتے ہیں۔ رسول پاک کے زمانے میں ایک خاتون مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھی، حضور نے فرمایا عورت کدھر ہے، نظر نہیں آ رہی ہے کہ وہ انتقال کر گئی ہے، تو حضور اس کی قبر پر گئے، وہاں اس کی مغفرت کی دعا کی کہ اللہ کے گھر کی خدمت کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین اپنے گھر کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے، نماز با جماعت کی توفیق صحیح معنی میں اللہ پاک ہمیں مسلمان بنائے، بغیر امتحان کے کامیاب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی